جبکہ میں نے واضح کیا تھا کہ خالق اگرچہ ہونا اس کی حقیقت ہے کہ اللہ ہمارا خالق ہے، لیکن خالق ہونے کی بنیاد پر اطاعت نہیں ہوتی۔ میں نے مثال بھی دی تھی کہ یہ بلڈنگ جو ہے یہ کسی معمار نے بنائی تھی، کسی آرکیٹیکٹ نے ڈیزائن کی تھی، کسی انجینئر نے اس کا سٹرکچر ڈیزائن کیا تھا، لیکن ان تمام حیثیتوں کے ساتھ ان کی ڈکٹیشن نہیں لی جا سکتی۔ یعنی اس کا کانٹریکٹر یا اس کا انجینئر یا اس کا آرکیٹیکٹ یا اس کا میسن آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ چونکہ یہ بلڈنگ میں نے بنائی تھی لہٰذا میری مرضی کے مطابق اس میں کوئی الٹریشن ہوگی۔ نہیں، الٹریشن جو بھی لینڈ لارڈ ہوتا ہے وہ اس کے مطابق ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی سپریم حیثیت جو ہے وہ اس کا لارڈ ہونا ہے، اس کا آقا ہونا ہے۔ اور آج دنیا میں ایک لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے شدت پسندی، انتہا پسندی، اور ایک لفظ اس کے مقابلے میں استعمال ہوتا ہے آزادی۔ ان دو الفاظ کو میں چاہتا ہوں کہ ذرا ہم اچھی طرح سمجھیں کہ یہ دو الفاظ کیا ہیں اور ان کے پیچھے آج جو کنٹروورسی ہے وہ کیا ہے۔ پہلے تو سمجھیے کہ شدت پسندی یا انتہا پسندی کیا ہے۔ یعنی آج سیکولر ورلڈ یہ کہتا ہے کہ تم، یعنی اس کی بھی یہ ونڈو ڈریسنگ ہے، انشاءاللہ جب گفتگو ہوگی سیکولرزم پر کبھی تو پھر تفصیل سے ہم اس کو دیکھیں گے کہ وہ کیا چیز ہے، لیکن ایک سیکولرزم کی ونڈو ڈریسنگ ہے۔ ونڈو ڈریسنگ کیا ہے کہ چرچ اینڈ سٹیٹ جو ہیں یہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں، اور سٹیٹ کے معاملات پر چرچ کا یعنی مذہب کا کوئی عمل دخل نہ ہو، باقی مذہبی آزادی ہو، کوئی ایک خدا کو مانے یا 100 کو مانے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ کوئی دن میں 5 نمازیں پڑھے یا 50 نمازیں پڑھے، سارا دن مصلی پر کھڑا رہے، ساری رات تہجد پڑھتا رہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن اسی طرح وہ اللہ کو خالق مانے، اللہ کو رازق مانے، اللہ کو غفور مانے، ودود مانے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ لیکن he should not go to the extreme کہ اپنا مالک مان لے اس لیے کہ جب وہ اللہ کو اپنا مالک مانتا ہے تو پھر اس سے ڈکٹیشن لیتا ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں میری؟ اب یہ اللہ کو رب ماننا جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ شدت پسندی اور انتہا پسندی ہے۔ اس کے مقابلے میں آزادی، یعنی ویسٹ کا سلوگن ہے نا آزادی، فری ورلڈ، فریڈم۔ اب فریڈم اصل میں کیا ہے؟ یعنی جس آدمی نے ویسٹ کا سفر نہ کیا ہو تو اس کو ایک اندازہ ہوتا ہے کہ شاید وہاں بالکل ہی آزادی ہے، کوئی پابندی سرے سے ہے ہی نہیں، یعنی کتابوں میں پڑھنے سے ایسا ہی اندازہ ہوگا اس کو۔ لیکن آپ وہاں جا کر دیکھیں تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہم سے زیادہ ڈسپلنڈ ہیں۔ ٹریفک کے قوانین کی وہ پابندی کرتے ہیں، کاؤنٹی لاز کی، سٹی لاز کی، فیڈرل لاز کی وہ پابندی کرتے ہیں، کانسٹیٹیوشن کی وہ پاسداری کرتے ہیں۔ تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے، ایک آدمی غور و فکر کرنے والا، سوچنے سمجھنے والا، وہ یعنی سوال کرتا ہے کہ پھر آزادی کون سی ہے؟ اصل میں وہ آزادی ہے اللہ کی غلامی سے آزادی، اور کوئی آزادی وہاں پر نہیں ہے۔ یعنی آزادی کا ایک مطلب ہے وہاں پر کہ اللہ کی غلامی سے آزادی، اور کوئی آزادی وہاں پر نہیں ہے۔ اور اسی کو وہ دوسرے الفاظ میں جو یہ اختیار کرتا ہے اس کو وہ شدت پسند اور انتہا پسند کہتے ہیں۔ اور سلوگن ان کا کیا ہے کہ بس اللہ کی غلامی سے نکل آؤ، باقی پابندیاں تو ہوں گی، قانون کی پاسداری تو کرنی پڑے گی، حکم تو ماننا پڑے گا۔ یعنی اس معنی میں آزادی کا کوئی پوچھنے والا ہی نہ ہو، ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس آزادی کا مفہوم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی غلامی سے آزادی۔ اور قرآن کا اصل پیغام کیا ہے؟ اللہ کی غلامی۔ ویسٹ یا سیکولرزم کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی غلامی سے نکل آؤ۔ تو الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے۔ الرحمن الرحیم، الرحمن ہے
الرحیم ہے۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک، یعنی اس کا اگر آپ محاورہ ترجمہ کریں گے ان تینوں آیات کا تو پھر صحیح ترجمہ بنے گا کہ ساری حمد اللہ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا رب، الرحمن الرحیم، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اس لیے کہ جملہ یہاں پر ختم ہوتا ہے، نوٹ کیجئے گا کہ الحمدللہ رب العالمین کے بعد بھی اوپر لا لکھا ہوا ہے، مطلب کیا ہے کہ جملہ مکمل نہیں ہے۔ الرحمن الرحیم کے بعد بھی اوپر لا لکھا ہوا ہے، اس کا مطلب ہے کہ جملہ مکمل نہیں ہے۔ تو جملہ کہاں مکمل ہوتا ہے؟ مالک یوم الدین پر۔ تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو بھی معرفت دینا مقصود تھی وہ بھی یہاں آ کر مکمل ہو گئی۔ یا یوں ترجمہ کر لیں کہ ساری حمد بدلے کے دن کے مالک الرحمن اور رحیم اور تمام جہانوں کے رب اللہ کے لیے ہے۔ پھر یہ ایک جملے میں محاورہ ترجمہ اس کا ہو جائے گا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب اس کا بھی تعلق جو ہے وہ رب کے ساتھ ہے۔ عین، با اور دال یہ مادہ ہے، عربی زبان کا روٹ ہے۔ عربی زبان میں 99% الفاظ جو ہیں وہ ایک 3 حرفی مادے سے بنتے ہیں، اور پھر اس مادے سے سینکڑوں نہیں ہزاروں الفاظ بنتے ہیں۔ اور یہ عربی زبان کا بڑا خاص فیچر ہے جو شاید کسی اور زبان میں نہیں ہوگا، کہ وہاں اگر آپ کو وہ کی ہاتھ میں آ جائے الفاظ بنانے کی تو پھر آپ کے اندر بھی بڑی آسانی سے وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے کہ آپ کو وہ 3 حرفی مادہ مل جائے تو آپ بھی اس میں سے ہزاروں الفاظ بنا سکیں گے۔ باقی زبانوں میں تو صلاحیت ہی نہیں ہوتی۔ یعنی انگریزی زبان میں اگر مثال دوں کہ ایز کمپیئر ٹو عربک، عین لام میم ایک مادہ ہے علم، اس کے معنی کیا ہے؟ ٹو نو۔ اب اس سے کتنے الفاظ بنتے ہیں؟ انگریزی میں ٹو نو سے کتنے الفاظ بنتے ہیں؟ نو، نیو، نون، نالج، نوئنگ۔ چھٹا لفظ کوئی نہیں بنتا۔ اب عربی زبان میں اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ کتنا بنتا۔ علم، اس کی ماضی بنے گا عالمہ، ٹو نو کے لیے۔ اب اس کی 14 فارمز بنیں گے، عالمہ، علما، علمو، علمت، علمتا، علمنا، علمتا، علمتما، علمتم، علمتی، علمتما، علمتنا، علمتو، علمنا۔ اب یہ فارمز کیا ہیں؟ انگریزی میں آپ ایک ورب لگائیں گے، آپ اس کو اس کے ساتھ لازماً سبجیکٹ لگانا پڑے گا۔ ہی نیو، شی نیو، آئی نیو، یو نیو، وی نیو۔ اب میں نے جو 14 الفاظ ابھی آپ کے سامنے کہے ہیں یہ 14 وربز ہیں، اور یعنی یہ کمپوزٹ وربز ہیں ان دا سینس کہ ان کے اندر سبجیکٹ اندر ہے اس کے۔ یہ عالمہ ہی نیو ہے اور عالمت شی نیو ہے، علمتا یو نیو ہے اور میسکولن کے لیے، اور علمتو آئی نیو ہے، علمنا وی نیو ہے۔ اب ہر لفظ جو ہے وہ، اب یہ جو ایسا سیٹ پیٹرن ہے کہ پاسٹ ٹینس میں جتنے بھی عربی کے الفاظ ہوں گے وہ اسی فارم میں آئیں گے۔ یعنی شروع میں پہلے حرف بدل جائیں گے یہ 3، اور آخر میں یعنی پہلا جو فارم ہے اس کے آخر میں زبر آئے گی، دوسری میں زبر اور الف آئے گا، تیسرے میں پیش اور واو ساکن آئے گی، پھر اس کے بعد تیسرے جو مؤنث کی فارم ہوگی اس میں اس آخری حرف پر زبر آئے گی، اور پھر لمبی تا ساکن آئے گی، پھر تا الف آئے گا، اور پھر نون زبر والی آئے گی اور وہ حرف ساکن ہوگا، اور اس کے بعد پھر وہ جو آخری حرف ہے وہ بن کر پھر تا، تما، تم، تی، تما، تنا آخر میں لگتا چلا جائے گا۔ یعنی اس طرح یہ الفاظ جو ہیں وہ بنتے چلے جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو نوٹ کروانا چاہتا تھا، عین با دال یہ ایک مادہ ہے، اس سے لفظ عابد بھی بنا ہے، اس سے لفظ عبد بھی بنا ہے۔ اچھا، اب
ماضی مضارع کے اندر بھی بڑی ویرائٹی ہے عربی زبان کے اندر، یعنی مادہ وہی ہے عین با دال، اگر اس کی ماضی کی فارم جو ہے وہ عابدہ ہو تو اس کے معنی کچھ اور ہیں، اور آبادہ ہو تو اس کی فارم کچھ اور ہے، معنی کچھ اور ہیں۔ اگر یہ آبادہ ہو اور پھر اس کا مضارع یعبد ہو تو اس کے معنی ہیں عبادت کرنا، یعنی ایکٹ آف ورشپ کرنا، جو وہ کیا ہے آبادہ یعبد، اس سے اسم فاعل بنے گا عابدن۔ لیکن اگر اس کی ماضی جو ہے وہ عبودہ ہو، مضارع تو یہی ہوگی یعبد ہی، تو اس کے معنی ہے جدی پشتی غلام ہونا۔